بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس، گہری اور سوچ میں ڈال دینے والی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع جس نے صدیوں سے انسان کو چونکایا ہے، خوفزدہ کیا ہے اور بیدار بھی رکھا ہے۔ دجال کی آمد کی بڑی نشانی اور یہ سوال کہ کیا واقعی دنیا اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ ویڈیو کسی سنسنی یا خوف پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے، غور کرنے اور حقائق کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، تاکہ ہر دیکھنے والا خود فیصلہ کر سکے کہ وہ حالات کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ دجال کا تصور اسلام میں صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک مکمل فتنہ ہے، ایک ایسا نظام، ایک ایسی آزمائش جو عقل، ایمان اور شعور تینوں کو ایک ساتھ چیلنج کرتی ہے۔ احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دجال کا فتنہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوگی کہ وہ سچ اور جھوٹ کو اس مہارت سے ملائے گا کہ عام انسان دھوکہ کھا جائے گا۔ آج جب ہم دنیا کے موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا دجال کی آمد کی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا کم از کم ان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اگر ہم اس موضوع کو تکنیکی اور تجزیاتی انداز میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں دجال کے فتنہ کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا۔ دجال کو صرف ایک آنکھ والا شخص سمجھ لینا معاملے کو بہت سادہ بنا دینا ہے۔ علماء کے مطابق دجال ایک مکمل نظام ہوگا، ایسا نظام جو طاقت، معیشت، میڈیا، علم اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انسان کے ذہن پر قبضہ کرے گا۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کی رفتار، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل کرنسی، نگرانی کے نظام اور میڈیا کے ذریعے رائے سازی کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کا ذہن کنٹرول کرنا اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ کارکردگی کے پہلو سے اگر بات کی جائے تو دجالی فتنہ کی سب سے خطرناک کارکردگی یہی ہوگی کہ وہ لوگوں کو فائدہ دے کر اپنا گرویدہ بنائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ بارش برسا سکے گا، زمین سے خزانے نکال سکے گا اور لوگوں کو بظاہر خوشحال دکھائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور نظام کس طرح وسائل کو کنٹرول کر کے کسی علاقے کو خوشحال اور کسی کو قحط کا شکار بنا دیتے ہیں۔ معیشت کو ہتھیار بنا کر لوگوں کے عقائد اور فیصلے بدلوائے جا رہے ہیں، جو دجالی فتنہ کی ایک واضح جھلک محسوس ہوتی ہے۔ ڈیزائن کے اعتبار سے اگر ہم موجودہ عالمی نظام کو دیکھیں تو یہ ایک انتہائی منظم، پیچیدہ اور دلکش ڈیزائن رکھتا ہے۔ ہر چیز سہولت کے نام پر انسان کو جکڑ رہی ہے۔ اسمارٹ فون، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل شناخت، کیش لیس سسٹم، سب کچھ انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے نام پر اس کے ہر عمل کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ یہ ڈیزائن اتنا خوبصورت اور پرکشش ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ آزادی سے کنٹرول کی طرف جا رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ دجال کی آمد کی بڑی نشانیوں کو موجودہ دور سے جوڑتے ہیں۔ ایک منفرد پہلو جو اس موضوع کو اور زیادہ اہم بناتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ یہ کسی ایک مذہب، قوم یا خطے تک محدود نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں جو فکری انتشار، اخلاقی زوال اور سچ کی جگہ بیانیے کی جنگ نظر آ رہی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان حقیقت کے بجائے وہی مان رہا ہے جو اسے دکھایا جا رہا ہے۔ سچ اب وہ نہیں رہا جو حقیقت میں ہو، بلکہ وہ بن گیا ہے جو زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ عام آدمی کی زبان میں بات کریں تو سوال یہ نہیں کہ دجال آ چکا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس فتنہ کے لیے ذہنی اور ایمانی طور پر تیار ہیں یا نہیں۔ اگر آج کوئی جھوٹ خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے اور سچ کڑوا لگے تو ہم کس کو قبول کریں گے؟ اگر دنیاوی فائدہ ایمان کے بدلے پیش کیا جائے تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ یہی وہ عملی امتحان ہے جس کی تیاری ہر دور میں ضروری رہی ہے۔ دنیا کے اختتام کے قریب ہونے کا تصور بھی اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن اور احادیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کئی نشانیاں وقت کے ساتھ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ ناانصافی کا عام ہونا، قتل و غارت کا بڑھ جانا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، وقت کا تیز گزرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آج کے انسان کو روزمرہ زندگی میں محسوس ہوتی ہیں۔ مگر یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ نشانیاں پوری ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قیامت کل ہی آ جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے
कि इंसान को गफलत से निकलकर संजीदगी से अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए। इस वीडियो का एक खास मकसद ये भी है कि हम जज्बात के बजाय शूर के साथ इस मौजू को समझें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली बहुत सी वीडियोज और दावे लोगों को खौफजदा कर देते हैं, मगर इस्लाम खौफ नहीं बल्कि तैयारी का पैगाम देता है। दजाल के फितना से बचने का सबसे मजबूत हथियार इल्म, ईमान और बसीरत है। यही वजह है कि नबी करीम ने दजाल के फितना से बचने की दुआएं सिखाईं और सूरज कहफ की इब्तिदाई आयात को याद करने की तलकीन फरमाई। अगर हम मौजूदा दौर के मुनफरिद पहलुओं पर नजर डालें तो ये बात सामने आती है कि हर चीज इंतहाई तेजी से बदल रही है। नजरियात बदल रहे हैं, अकदार बदल रही हैं, हती कि सच और झूठ की तारीफ भी बदलती जा रही है। यही तेजी इंसान को सोचने का मौका नहीं देती और वो बहाव के साथ बहता चला जाता है। दजाली फितना की एक बड़ी पहचान यही होगी कि वो इंसान को सोचने से रोक देगा और सिर्फ मानने पर मजबूर कर देगा। ये वीडियो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने का दावी नहीं करती बल्कि सवालात उठाती है। क्या हम वाकई इस फितना के करीब हैं या ये हर दौर का एक आजमाइशी मरहला है? क्या मौजूदा आलमी निज़ाम महज इत्तिफाक है या उसके पीछे एक तवील मंसूबा बंदी कारफरमा है? क्या हम सहूलत के बदले अपनी आज़ादी और ईमान को आहिस्ता आहिस्ता गिरवी रख रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर हर बाशऊर इंसान को खुद गौर करना होगा। आखिर में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि दज्जाल की आमद की निशानियां पूरी हों या ना हों। एक मुसलमान के लिए असल कामयाबी ये है कि वो हर दौर में हक को पहचानने की सलाहियत रखे। दुनिया के इख्तिताम का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर इंसान का अपना इख्तिताम किसी भी लम्हे आ सकता है। इसलिए असल तौजा इस बात पर होनी चाहिए कि हमारा ईमान, हमारा किरदार और हमारा शूर किस सतह पर है। अगर हम सच के साथ खड़े रहें, इल्म को तरजीह दें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई फितना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।